السلام علیکم دوستو۔ بلعام بن باور کون تھا؟ بلعام بن باور ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ بلعام بن باور اتنا نیک آدمی تھا کہ اس کی کوئی دعا یا بد دعا رد نہیں ہوتی تھی، اور اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی فوج بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بلعام بن باور کی قوم نے اس سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے تاکہ وہ جنگ ہار جائے، تو اس نے یہ درخواست رد کر دی اور اپنے قوم سے کہا کہ کیسے میں ایک رسول کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں۔ جب بلعام کے قوم کے سرداروں نے محسوس کیا کہ یہ مان نہیں رہا تو انہوں نے بلعام بن باور کو بہت سارے ہیرے جواہرات کی پیشکش کی، جس سے وہ بہک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو گیا اور بنی اسرائیل کی پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ جون ہی لشکر پر نگاہ پڑی تو گدی بیٹھ گئی۔ بلعام نے گدی کو مارا حتیٰ کہ وہ کڑی ہو گئی، اور وہ تھوڑی دور ہی چلی ہوگی کہ گدی دوبارہ بیٹھ گئی۔ بلعام نے اس مرتبہ گدی کو پہلے سے کہیں زیادہ مارا، تب وہ اٹھی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ تیسری مرتبہ اس نے پورا زور لگایا لیکن گدی نہ اٹھی اور وہ گویا ہوئی بلعام سے کلام کرنے لگی۔ بلعام کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کی نبی اور اہل ایمان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی بلعام گدی سے نہ اترا اور اسے برابر مارتا رہا۔ آخر گدی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے لے کر چل پڑی۔ جب وہ حزبان پہاڑ پر چڑھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر نگاہ پڑی تو بد دعا کے لیے زبان کھولی، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ بجائے بد دعا کے اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دعائیں نکلنے لگی، اور خود اپنے قوم کے حق میں زبان پر بد دعا کے کلمات جاری ہو گئے۔ لوگوں نے اسے ملامت کی۔ بلعام نے معذرت کی اور کہا کہ میں کیا کروں، کوشش کے باوجود بھی زبان پر قدرت نہیں۔ ایسے میں اس کی زبان باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی اور کہنے لگا، میں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گیا، میرے پاس سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں رہا، ہائے افسوس۔ پھر اس نے اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر سامان بیچنے والیوں کے روپ میں اسرائیلی لشکر میں بھیجو تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ زنا کے گناہ میں مبتلا ہو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی زنا کر لیا تو ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ ان لوگوں نے بلعام کے مشورے پر عمل کیا، اپنی عورتوں کو بنا سوار کر اسرائیلی لشکر میں بھیجا تاکہ بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہو کر نصرت خداوندی سے محروم ہو جائے۔ کسبتی نامی عورت بنی اسرائیل کے زمری بن شلوم نامی سردار کو پانسنے میں کامیاب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ زمری کا تعلق شمون بن یعقوب کی اولاد سے تھا۔ زمری اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ دوستو، طاعون کے مرض کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔